پاکستان کے دنیائے اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بننے کے 22 سال مکمل۔ ہلو السلام علیکم، مائنڈ ایبلٹی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا دوست امشید علی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید یہی ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں نے آج کی ڈیٹ کے مطابق بنائی ہے، بالکل 28 مئی یوم تکبیر۔ اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دنیائے اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بننے کے پورے 22 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کی طرف آؤں، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں، اور اس ویڈیو کو اس دن کے مطابق اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہو کہ سب سے پہلا ایٹمی طاقت کون سا ملک تھا؟ میرے خیال سے سب کے پاس جواب ہوگا، کیونکہ یہ ایک عام واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ بالکل 1945 کو یونائٹڈ نیشن نے اپنا پہلا تجربہ کیا تھا ایٹم بم کا، یا ایٹمی جو اس کا اسلحہ تھا اس کا کس چیز میں کیا تھا؟ ورلڈ وار 2 میں، جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم میں ان لوگوں نے یہ تجربہ کیا تھا اور ایٹم بم پھینک دیا تھا۔ کس ملک پہ؟ جاپان پہ، ناگاساکی اور ہیروشیما کی بات چل رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ دنیا میں ایٹم بم کا جو نام ہے یہ لوگوں کے سامنے کھل کے سامنے آ گیا، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ہاں اس کی ریس بھی شروع ہو چکی ہے۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ کہیں جرمنی اس سے پہلے یہ چیز تیار نہ کر لے، اس وجہ سے ان لوگوں نے جنگ کے دوران ہی پہلا تجربہ کیا۔ اس تجربے میں یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اس کا جو تجربہ تھا وہ 16 جولائی 1945 کو کیا گیا تھا، اور اس تجربے کو یا اس ویپن کو جو کوڈ نام دیا گیا تھا وہ تھا ٹرینیٹی۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے رشیا، جس کو ہم سوویت یونین کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا۔ تو رشیا نے کیا کیا؟ 1949 کو ایٹمی دھماکے کر کے اپنا جو فرسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ تھا وہ کر لیا، اور خود کو سیکنڈ رجسٹر کروا لیا اس ریس میں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے یونائٹڈ کنگڈم، UK جی بالکل، ان لوگوں نے 1952 میں اپنا پہلا تجربہ کر کے خود کو تیسرے نمبر پہ رجسٹر کروا دیا ایٹمی طاقتوں میں۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے فرانس جی بالکل، فرانس نے اپنا جو تجربہ تھا وہ 1960 میں کیا تھا، اور اس کا جو تجربہ تھا وہ زیادہ تر اس کی اپنی ہی ریسرچ پہ بیس کر رہا تھا۔ پانچویں نمبر پہ اس میں جس ملک کا نام آ رہا ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا نے اپنے ایٹمی جو ان کا تجربہ تھا وہ 1964 میں کیا تھا، اور خود کو 5واں ایٹمی طاقت والا ملک ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پہ انڈیا کی باری آئی۔ انڈیا نے جو اپنا تجربہ کیا تھا وہ 1974 کو کیا تھا، اور اس کو نام دیا تھا پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوزیو، یا بعد میں اس کا نام ان لوگوں نے رکھا تھا کہ اسمائلنگ بدھا۔ ساتویں نمبر پہ جو بالکل ہمارا اپنا وطن پاکستان، ہمارا اپنا عزیز وطن پاکستان کی باری آئی، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ اگر اس کی صحیح ہسٹری کی طرف جانے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے پاکستان نے 1970 میں ایٹمی پاور بننے کی کوشش کی تھی، مطلب پہلا سٹیپ جو اٹھایا تھا وہ 1970 کے سٹارٹ میں تھا۔ ان لوگوں نے اپنا نیوکلیئر پاور پلانٹ اسٹیبلش کیا کراچی کے مقام پہ، جس میں جو سامان وغیرہ تھا، جو مٹیریل تھی، وہ ویسٹرن نیشن کی طرف سے دیے گئے تھے۔ پاکستان کے صدر ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں کہا تھا کہ اگر انڈیا نیوکلیئر طاقت بن سکتا ہے تو پاکستان کو بھی بننا ہوگا، اور ان لوگوں نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ اگر ہم نے نیوکلیئر پاور بنانے کے لیے ہمیں گاز بھی کھانی پڑی تو ہم بنائیں گے اور گاز بھی کھائیں گے۔ مطلب کہ یہ اس وقت اس کا احساس ہو گیا تھا کہ نیوکلیئر ایٹم بم بنانا یہ چیز پاکستان کے لیے اتنی ضروری جتنا انڈیا اس کے لیے محنت کر رہا تھا۔ اور پاکستان نے 80 کی دہائی میں تقریباً 1980 میں ان لوگوں نے ایک خیال کے مطابق پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا تھا، لیکن ان لوگوں نے نہ کسی پہ ظاہر کیا تھا، نہ کوئی تجربہ کیا تھا۔ یونائٹڈ نیشن 1990 تک پاکستان کی اس بات کو ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں، پاکستان کے پاس ایٹمی پاور نہیں ہے، لیکن 1990 کے بعد یونائٹڈ نیشن نے کیا کیا کہ جو اکنامک اور ملٹری اسسٹنس دی جا رہی تھی پاکستان کو، جو امداد دی جا رہی تھی، اس پہ پابندی لگا دی، کیونکہ ان کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان ایٹمی پاور بن چکا ہے، ان کے پاس ایٹم بم پہ یہ کام شروع کر چکا ہے جی۔ تو اس طرح پاکستان نے 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پہ بلوچستان میں یہ تجربہ کیا، اور اس میں خود کو ظاہر کروا دیا دنیا میں
کہ ہاں ہم دنیا میں 7ویں نمبر پہ ایٹمی پاور، اور جبکہ دنیا اسلام میں پہلا وہ ملک ہے جو ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جی تو یہ آج وہ دن ہے جس پہ پاکستان نے دنیا کی نظروں میں نظریں ڈال کے 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور یہ دن ہمارے لیے کافی فخر کا دن ہے کیونکہ ہم آج بھی دنیا اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنی رحمت ایسی بنائے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور کامیابیاں عطا کرے۔ اب دیجیے اپنے دوست شہید علی کو اجازت۔ اگر ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔